هو والفرقان الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 35 بہت ہی خاص تھی، اللہ نور السماوات والارض، اسی طرح سے اس کی سورہ احزاب آیت نمبر 35 بہت خوبصورت اس کی قرأت، بہت پیاری اس کی تلاوت۔ جب تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں باقی ساتھی بھی ہم کو جوائن کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کا جوڑا جو ہے یعنی اس کے جو مضامین ہیں اس کو جوڑ کھاتے ہیں سورہ نور سے۔ سورہ نور میں بھی ہم نے شرعی احکامات کو بہت بھرپور طریقے سے پڑھا۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلم ریاست بنانے کی کاوشوں میں تھے اور مدینہ ان کو اللہ کی طرف سے بلیسڈ ایریا دیا گیا تھا۔ سورہ احزاب میں آپ دو طرح کی جنگیں سنیں گے، ایک وہ جنگ ہوگی جو وقت کی رسموں کے خلاف لڑی گئی اور ایک وہ جنگ ہوگی جو وقت کے مشرکوں کے خلاف لڑی گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان میں لڑی جانے والی جنگ سے بہت پہلے ذکر کریں گے ان جنگوں کا جو گھروں میں خاندانوں میں رواج اور رسموں کے خلاف جا کر لڑی جاتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بہترین شرعی احکامات اس کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، واللہ عالم، پتہ نہیں ہم میں سے کس کی ملاقات شب قدر سے ہو جاتی ہے، اور جتنی انرجی ہے رمضان یقیناً ہم نے محبت سے گزارا، ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کر سکے، لیکن کوشش یہ کیجیے گا بالکل آخری جو عشرہ ہے نا اس میں تو دوڑ لگا دیجیے۔ آپ نے کبھی ایتھلیٹ کو دیکھا ہے جو ریس کرتا ہے؟ ایک ریسر جو ہوتا ہے، ایتھلیٹ جو ہوتا ہے، وہ پوری اسپیڈ سے بھاگتا ہے لیکن جو ہی کہ اس کو فنش لائن نظر آنے والی ہوتی ہے وہ تھکن نہیں اپنی دیکھتا کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، فنش لائن نظر آ رہی، تھوڑا آہستہ آہستہ بھاگوں۔ جتنی انرجی ایک ایتھلیٹ میں ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری جمع کر لیتا ہے اپنی ریس کے اینڈ پر۔ کیوں جمع کرتا ہے ساری طاقت؟ اب جیت جاؤں، فنش لائن دیکھ کر کبھی وہ تسلی سے آ کے نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح سے جو آخری عشرہ ہے نا نیکی میں سبقت لے جانے والوں کا بالکل ان کو فنش لائن نظر آ رہی ہے، بس ایام معدودات، گنتی کے بہت ہی تھوڑی گھڑیاں، بہت ہی تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ بس جتنی انرجی ہے نیند کو رکھ دیجئے کنارے میں، نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں میں پوری کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں ہم تھکنے کے لیے آئے ہیں اور قبر میں ہم جا کے اپنی تھکن اتاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، حزب اللہ و حزب الشیطان قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے، اور حزب کی جمع ہوتا ہے احزاب۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا اس میں ذکر کیا جائے گا جو مختلف گروہوں نے، کفار نے مل کے مسلمانوں کے خلاف پلان کی تھی۔ سورہ احزاب کی جو بگننگ ہے 9 رکوعات پر مشتمل اس سورہ کی جو بگننگ ہے بہت ہی منفرد اور بہت ہی الارمنگ۔ جیسے سورہ نور ہم نے پڑھی تھی، کوئی تمہیدی بات نہیں تھی، کوئی حروف مقطعات نہیں تھے، کوئی تعریف نہیں تھی اللہ کی کہ سبح للہ ما فی السماوات یا الحمد للہ الذی، کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے یہ سورت نازل کی اور تم پر فرض کر دیا اس سورت کو۔ یہ سورہ نور کا وقار تھا۔ اب آپ ذرا سورہ احزاب کو دیکھیں، اس سے بھی زیادہ مختلف انداز میں نازل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ نبی محترم سے زیادہ کوئی ڈرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ رسول عربی فرماتے تھے میں زمین پر اللہ کا خوب تقوی رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وداؤٹ اینی تمہید کس کو پوائنٹ کر کے آیت نازل ہو رہی ہے؟ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کسی کافر کی اطاعت نہ کرو اور نہ ہی کسی منافق کی اطاعت کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک تیرا رب تو بہت علیم ہے اور بہت حکیم ہے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے اس کا شان نزول آتا ہے 5ویں ہجرت کا سال،
ہجرت کا دوسرا سال بہت امپورٹنٹ تھا بے انتہا. آپ لوگ کو مجھے امید ہے کہ سیرت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہجری سال، اس کے بعد جب دوسرا ہجری سال آیا تو انتہائی اہم واقعات دوسرے ہجری سال میں ہوئے تھے. روزوں کی فرضیت بھی ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی. تحویل قبلہ، مسلمانوں کی جو کہہ لیجیے کہ تاج پوشی کی گئی کہ اب آپ ہیں افضل الامہ، اور تاج پوشی کی رسم باقاعدہ اس طرح سے کروائی گئی کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی طرف ان کا قبلہ بنا دیا گیا، جسے ہم تحویل قبلہ، ایک بہت بڑا واقعہ تھا. یہ بھی کس سال میں ہوا؟ سن 2 ہجری میں. پھر سن 2 ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین جنگ مسلمانوں کے ہاتھ کفار کی کروائی، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جنگ بدر. اسی طرح سے ہجرت کا 5واں سال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. گو کہ تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے، چوتھا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال ایک بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اسی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. پھر ہجرت کا 5واں سال اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس میں کچھ پرانی فرسودہ رسمیں اور رواجوں کو توڑا گیا. تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ صورت ہے جو گھر کے اندر رواجوں کی جنگ سے بھی لڑنے کے لیے آئی ہے اور میدان میں کفار سے بھی لڑنے کے لیے آئی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، کسی رجل کے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینے میں دھڑکتے 2 دل نہیں رکھے. نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حق ہے، وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، اگر تمہیں نہ معلوم ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو تو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے کہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب سمجھ لیجئے ان آیات کے بیک گراؤنڈز کیا تھا، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، کتنوں کی ایموشنز جو ہے نا ہٹ ہوئے تھے اس آیت کے اندر. ہم تو صرف اس آیت کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بیویوں کے ساتھ زہار کیا جاتا تھا. آج جیسے طلاق ہے، خلا ہے یا ایلا کا معاملہ ہے، ایک بہت ہی جاہلانہ فرسودہ رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تیری پیٹھ آج مجھ پہ ایسی حرام جیسے میری ماں کی، یا تیری پنڈلی مجھ پہ ایسی حرام کہ جیسی میری ماں کی. تو اس سے کیا ہو جاتا تھا، بیوی جدا ہو جاتی تھی. اچھا، نہ پوری طرح سے جدا کرتے تھے اور نہ پوری طرح سے اپنا کرتے تھے، حرمت کا رشتہ لے آتے تھے کہ تیری پیٹھ مجھ پہ ایسے حرام جیسے میری ماں کی. اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ عورتیں لٹکی کی لٹکی رہ جایا کرتی تھی. زہار کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ کوئی زہار کی حقیقت نہیں ہے، یہ فرسودہ رسموں سے ایک رسم ہے. سورہ مجادلہ میں بھی اس کا ذکر آئے گا آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں حضرت خولہ جو تھی ان کو ان کے شوہر نے جو ہے نا زہار کا معاملہ فرمایا تھا، اور وہ آ کے جم گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ایک تو زہار کا جو قانون تھا، جو ایک فرسودہ رواج تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس کی ایک طرح سے ختم کیا. دوسرا جو آیت آتی ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کو تم منہ سے بیٹا کہہ رہے ہو وہ سچ میں تمہارا بیٹا ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں الگ ہے، اس کو کسی اور نے جنا ہے، اس کے باپ کا سلوک الگ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. معاملہ کیا تھا، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت. حضرت خدیجہ سے ان کے ایک بھتیجے بہت محبت کرتے تھے. تو ایک دن وہ اپنی پھپھو کے پاس آئے اور ایک غلام لے کر آئے خرید کر.
جیسے آج ہم کسی کو گفٹ کرنے کے لیے گاڑی گفٹ کر دیں یا ایک میڈ کی سیلری فکس کر دیں، تو ایسے ہی انہوں نے اپنی پھپھی جان حضرت ختیجہ کو ایک بہت پیارا ان اے سینس، اخلاقی اعتبار سے تو حضرت زید بہت خوبصورت ہے، لیکن شکل کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کو خریدا تھا، اور بکے بھی کیسے تھے کہ ایک میلے میں یا کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور بیچ میں رہزنی کا معاملہ ہوا، جیسے میلے لوٹ لیا جاتا تھا، تو اس میں حضرت زید کو جو ہے نا چرا لیا گیا یا کڈنیپ کر لیا گیا۔ بعد میں وہ مکے کے بازاروں میں آ کے بکے، اور بہت ینگ ایج کے بوائے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا، اور غلام خرید کے تحفے میں اپنی پھوپھی ختیجہ کو دے دیا۔ پھر حضرت ختیجہ کی جب شادی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، تو یہ غلام تحفے میں انہوں نے کس کو دے دیا؟ جو جس سے محبت کر رہا تھا زید اس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ پھپھی سے محبت بھتیجے کی تو زید گفٹ کیے جا رہے ہیں، ختیجہ کی محبت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو زید گفٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تب سے تھے جب محمد عربی رسول بھی نہیں تھے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ محمد عربی سے جو زید کی محبت ہے نا، وہ رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 15 سال بعد رسول کا اناؤنسمنٹ ہوا۔ اس دوران میں حضرت زید جو ہے نا وہ ان کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ، آپ کا بڑوں کے ساتھ اتنی قلبی محبت ہو گئی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، اور وہ لوگ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ کے باپ اور حضرت زید بن حارثہ کے چچا۔ زید بن حارثہ بڑے نیک طبیعت، بڑے سلیم الفطرت بچوں میں سے ایک بچے تھے۔ گمشدہ بچوں پہ ماؤں کو بھی صبر نہیں آتا، باپوں کو بھی صبر نہیں آتا۔ اسی طرح سے ان کے جو گھر والے تھے نا، اتنا ڈھونڈا ان کے گھر والوں نے، شاعری کی ان کے باپ نے ان کے لیے، ان کی یاد میں نا شعر لکھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شعر لکھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ کو کسی نے بتایا کہ لوگ جو نا تمہارے ابا اور چچا وہ آئے دن صبح نکلتے شام تک تمہیں ڈھونڈتے رہتے، ادھر پوچھتے، اپنے اونٹ بھگاتے ہیں کہ زید کو ڈھونڈ کے لائیں گے، تو حضرت زید بن حارثہ کو پتہ لگا کہ وہاں سالانہ حج ہوا کرتا تھا، تو ان کے والد اور ان کے چچا حج پہ آئے، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر بھیجا اپنے چچا کو اور اپنے والد کو کہ دیکھیں اپنے اونٹ اب میری تلاش میں بھگانا چھوڑ دیجیے، مطلب میں اتنے امن میں ہوں کہ مجھے وہ آزادی والے دن بھی یاد نہیں آتے۔ پھر بھی باپ تھے، چچا تھے، پہنچے حضرت زید بن حارثہ تک۔ جب حضرت زید بن حارثہ کا خبر ملی کہ وہ محمد بن عبداللہ کے گھر ایز اے غلام ہے، تو دونوں اس محبت میں آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زید غلامی کو پسند کرے آزادی کے درجے پہ، تو فوراً گئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے نا ہمارا بچہ ہم کو دے دیں، اس کے بدلے آپ ہم سے جو مال لینا چاہیں کہ اپنا غلام آپ ہم کو سیل کر دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل وہ آپ کا بچہ آپ ضرور لے کر جائیں، لیکن کتنا ہی بہتر ہوگا کہ ہم زید سے پوچھ لیں کہ وہ جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ جب زید بن حارثہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا واللہ بابا مجھے آپ کے ساتھ آزادی میں رہنا اس سے زیادہ کیا محبوب ہے کہ محمد بن عبداللہ کے گھر غلامی میں رہوں۔ تو کیا اخلاق تھا رسول اللہ کے کہ لوگ آزادی چھوڑ کے غلامی پسند کرتے تھے۔ اچھا، اب رسول اللہ کا دل اتنا خوش ہوا، اپنا تو کوئی بیٹا تھا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی ٹائم حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور حرم میں لے کر گئے، اور سب کو آواز لگا کے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے۔ یہ کتنا بڑا آنر ہوگا حضرت زید بن حارثہ کا، اور یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو کچھ ہی عرصے بعد رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور صرف رسول نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، ختم الرسول، قیامت تک کے رسول۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کئی سال مکے میں، جب تک یہ آیات نازل نہ ہوئی، میں نے بتایا یہ 5واں ہجرت کا سال تھا غالباً، تو 10-12 سال وہ والا زمانہ، باقی زمانہ مدینے آ کے زید بن حارثہ کا نام کیا مشہور تھا مکہ مدینہ میں؟ زید بن محمد۔ پھر معاملہ کیا ہوا کہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہو گئی، اور ان آیات میں آیا کہ یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کو اصل باپ کے نام سے پکارو۔ ہم نے تو ابھی قرآن کے کسی حکم کے لیے وہ ایموشنل قربانیاں دی ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور زید بن حارثہ کو جب یہ آیت پتہ لگی ہوگی کہ ایسا تو میرا نام بھی واپس ری شفٹ ہو جائے گا حارثہ پہ، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا
اور آپ نے فرمایا جیسے سب کے درمیان زید بن محمد نام رکھا تھا، کہا اب تو زید اللہ کا حکم آ گیا اور تم آج سے زید بن حارثہ ہو۔ اس قدر دھچکا لگا تھا نا زید بن حارثہ کو کہ میرے ساتھ نام کس کا تھا؟ محمد کا، اور واپس میرے چچا کا خاندانی والد کا خاندانی نام آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی تھی اور حضرت زید بن حارثہ نے بھی۔ اچھا، زید بن حارثہ پہ رسول اللہ کا مان بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ جب رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے، اس وقت میں رسول اللہ کے گھر میں ایک اور خاتون رہتی تھی جن کا نام آتا ہے برکہ اور ان کا ٹائٹل آتا ہے ام ایمن۔ وہ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے والد تھے ان کی کنیز تھی۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد انہوں نے خدمت کی آمنہ کی، پھر آمنہ کے انتقال کے بعد وہ بالکل بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ دیا کہ جو چاہے کہ وہ جنت کی عورت سے شادی کرے، اسے چاہیے کہ وہ ام ایمن سے شادی کر لے، یہ جنت کی عورت ہے۔ تو آپ سوچیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا وہ رسول اللہ سے ڈبل ٹرپل ایج کی ہوں گی نا، اور جیسے ہی یہ حدیث سنی، یہ بشارت سنی، تو زید بن حارثہ نے اپنا رشتہ پیش کیا جو رسول اللہ سے آدھی عمر کے تھے۔ جنت کے اتنے حریص تھے نا صحابہ اکرام، اللہ ہمیں بھی ایسا ہرس لگا دیجئے جنت کا، آگے سے آگے بھاگ جانے کے۔ تو اب آپ سوچیں اس سے بات ماننے والا بچہ کتنا کوئی خوبصورت ہوگا، کتنا کوئی دل سے پیارا ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ موطا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف سے گزرے تھے جب ان کو خبر ملی تھی کہ ایک ہی وقت میں زید بھی شہید کر دیے گئے اور جعفر بن طیار، اور جس جنگ میں رسول اللہ زید بن حارثہ کو خود بھیج رہے تھے موطا کی جنگ میں، آپ نے 3 صحابہ کے نام لیے تھے کہ پہلے جھنڈا اس کے پاس ہوگا، پھر یہ شہید کر دیا جائے گا، پھر اس کے پاس آئے گا، پھر یہ بھی شہید کر دیا جائے گا، پھر اس کے پاس ہوگا، پھر یہ بھی شہید۔ اور جب نام بتا رہے تھے نا شہداء کا، تو اس میں اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بھی نام تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر رسول اللہ کے انتقال کے بعد زید بن حارثہ موجود ہوتے تو بلا اختلاف پہلے خلیفہ جو ہے نا وہی مقرر کیے جاتے، اتنے خاص زید بن حارثہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پھر کہا گیا کہ ان کو اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، اور اگر تمہیں باپ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نا ایڈاپشن زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، پلیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کپل کو اس کمزوری کے ساتھ رکھا، اور یہ کمزوری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی اولاد نہیں، جتنی بیوی ہیں سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت ماریہ قبطیہ، لیکن اس کے باوجود پرفیکٹ کپل تھا، پرفیکٹ زمین آسمان میں مشہور کپل۔ تو اسلام میں نا زیادہ تر اس ٹائم تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، ہم نے جب اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو پتہ لگا تھا کہ آج کتنی سائنسی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے بچے کسی سے اڈاپٹ کر لیتے، پھر نام چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، پھر عمر کے کسی بڑی ایج میں جا کے بچوں کو پتہ لگتا ہے، پھر وہ سائیکو ہو جاتے ہیں، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کریں۔ نادانستہ بات جو تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم سب کی جانوں میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں یعنی محمد اس کو اپنے مال، اسباب، اولاد، گھر بار سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے ایک حدیث میں کہا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے روحانی باپ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام والد تک ہے ہمارے لیے، وہ عزت تکریم، بلکہ اپنے سگے باپوں سے بھی زیادہ محبت کس کا حق ہے؟ نبی کا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ ہے۔ اگر رسول عربی یہ ہدایت کی دعوت ہم تک نہ دے کر جاتے تو آج آپ اور میں کہاں پڑے ہوئے ہوتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے گھر کی کسی پرائیویٹ بات کو بھی پرائیویٹ رہنے نہیں دیا، بالکل کھلے، صبح روشن کی طرح رسول اللہ کی زندگی کھلی ہوئی ہے۔ اچھا، رسول اللہ اگر باپوں جیسے ہیں تو بیویاں ان کی کیا ہوئیں؟ ماؤں جیسی، امہات۔ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ معاملہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے، جب مدینے میں مہاجرین آئے مائیگریٹ کر کے تو بڑی پکی بھائی چارہ بن گیا تھا انصار اور مہاجرین کا۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ منہ بولے بھائیوں کا ایسا حصہ ہوتا ہے جیسے سگے رشتوں کا ہوتا ہے۔
وراثت میں کوئی حق نہیں ہے منہ بولے بھائیوں کو، ٹھیک ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اخوت کا رشتہ بہت پیارا تھا، لیکن ہاں جب تقسیم کی باری آئے گی تو رشتہ داروں کو محروم نہیں کیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں منہ بولے بھائی کے تو بہت حق ادا کیے جا رہے ہیں. اپنے بھائی کو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں بھائی کبھی پانی وانی چاہیے. منہ بولی بہن کے بہت حق ادا کیے جا رہے ہیں، اپنی بہنیں لائن میں لگی ہوئی. نہیں، رشتہ داروں کا حق بے شک انسانی ہمدردی ایک طرف، لیکن رشتہ داروں کا حق البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا ہی کر رکھا ہے. پیچھے ایک آیت آئی تھی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دھڑکتے دل یا جسم میں وجود میں دو دھڑکتے دل نہیں بنائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک رجل کا ذکر کیا، انسان کا نہیں کیا. گو کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کسی انسان کے وجود میں دو دھڑکتے دل نہیں ہیں، لیکن رجل کہا اللہ تعالیٰ نے. یہاں ایک بہت باریک سا سائنٹیفک پروف نکلتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں بیک وقت دو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور اگر ٹوئنز ہوتے ہیں تو بیک وقت اس کی باڈی میں 3 دن. اور یہ شان صرف عورت ہی کی، یہ رحم اسی کے پاس ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح سے ہلا مارے گئے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر اپنے نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کی طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پہ مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں تمہارے استقبال کو لے آتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اگر وہ پھر سے حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا کے بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان لڑے بھی تو لڑائی میں بہت ہی کم حصہ لیں گے. یہ ہے غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کی ایک بہت بہترین منظر کشی. اللہ سے زیادہ جو ہے نا منظر بیان کوئی نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ مدینے مائیگریٹ کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف جماعتوں سے سامنا ہوا. مکے میں جب تک تھے یا تو مسلمان ہوا کرتے تھے یا کافر ہوتے تھے، بس 2 ہی گروہ ہوتے تھے. مدینے میں جب آئے مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے موجود ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور تینوں میں کسی نہ قسم کی بدماشی موجود تھی.
کسی میں کاہن گری عروج میں تھی، کسی کے اندر غیر اخلاقی اوباشی حرکتیں تھی، کوئی جادو میں بہت ماسٹر تھا، کوئی جو ہے وہ زبان کا بہت کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ والے لوگ تھے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کرنے والے. اور ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت یہود سے بھی لڑنا تھا، حسینوں کے ساتھ منافقین کو بھی ہینڈل کرنا تھا، نو مسلم کنورٹڈ مسلمانوں پہ بھی محنت کرنی تھی، اور ایک ریاست بھی قائم کر کے ایک آئیڈیل نمونہ ریاست مدینہ کا بھی دینا تھا. اس دوران میں آپ نے 5ویں ہجری تک 2 بڑے قبیلوں کو یہود کے مدینے سے کک آؤٹ کر دیا تھا. یہاں صرف اب ایک قبیلہ بچا تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ. قینقاع بھی اپنی بدماشیوں کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا، اور نذیر بھی، نذیر تو بے انتہا شرارتی ٹولے کا نام تھا. ٹھیک ہے، دونوں نکال دیے گئے. اچھا، جب کسی کو نکالا ہوگا تو کیا وہ کہیں جا کے امن سے بیٹھا ہوگا؟ بدر میں مکے والوں کو بہت بری شکست ہوئی، آگ تو ان کے اندر بھی لگی ہوئی تھی. احد میں بھی نہ جیتے نہ ہارے، مدینے پہ چڑھائی تو نہیں کر سکے، اندر سے ابھی بھی مشرکین جو ہے وہ اچھل رہے تھے. یہ نذیر اور قینقاع بھی کہیں جا کے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے. ہوئی بن اخطب جو ہے حضرت صفیہ کے جو والد تھا، یہ بھی بڑا اچھل رہا تھا کہ کسی طرح سے تو مسلمانوں کو سینڈوچ بنایا جائے، بہت ہو گیا، بہت بھاگ لیے ان سے. اس نے کیا کیا، یہاں سے اکسایا دونوں یہودی قبیلے نے مشرکین کو، اور الگ الگ ٹولیوں میں پورے مدینے کے ارد گرد پھیل کے لوگوں سے کہا چلو آؤ ہم محمد سے لڑتے ہیں، تم بھی ٹولے جمع کرو، تم بھی چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کر کے بڑا سا کچھ ڈنڈا بنا لیتے ہیں ان کے خلاف. احزاب ان کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مختلف گروہ. آگے پیچھے سے لوگوں کو جمع کیا، سارے پروپیگنڈا پہ جمع ہو گئے. ہوئی بن اخطب نے سب سے بڑی بدماشی کیا کی کہ اس نے کہا کہ جو باہر سے اٹیک کریں گے سو کریں گے، اندر مدینے میں کیوں نہ قریظہ کو جنگ پہ ابھارا جائے، بنو قریظہ کو. اس نے جا کے ڈیلیگیشنز بنائی، کبھی اکیلے گیا، جا کے بنو قریظہ کے سرداروں سے جا کے ملا اور کہنے لگا کہ ہم 2 طرح سے مسلمانوں کو پیس سکتے ہیں. مشرکین باہر سے آئیں گے، اور کم از کم 10,000 سے 13,000 کا لشکر تھا. اس ٹائم مدینے کی ٹوٹل آبادی 3,000 کے قریب تھی، جو منافق بھی تھے جس کے اندر. آپ سوچیں 3,000 کے مقابلے میں کتنے آ رہے ہیں؟ 13,000. شدید قحط اور بھوک کا زمانہ تھا، شدید سردی کا زمانہ تھا. سردی میں ہم سے بستر سے نہیں نکلا جاتا، یہاں جنگیں لڑنی تھی. یہاں سے 13,000 کا لشکر جمع کیا گیا، اور ہوئی بن اخطب نے جا کے بنو قریظہ کے سردار سے کہا کہ ہم آگے سے پریشر دیں گے مسلمانوں کو، اور تم کیا کرنا، پیچھے سے غداری کرنا، کیونکہ میثاق مدینہ ہوا تھا. مجھے امید ہے کہ جس نے واقعی شوق سے سیرت پڑھی ہوگی نا، اس کو پتہ لگے گا ایک ایک آیت کے پیچھے کتنا کچھ موجود ہے سیرت میں سے. آپ قرآن کو بغیر صاحب قرآن جانے نہیں سمجھ سکتے. تو میثاق مدینہ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ دیکھو جب مدینے کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا نا تو یہ بھول جائیں گے کہ تم یہودی ہو یا ہم مسلم ہیں. آپ کو پتہ ہے ابراہیمی دین میں عیسائیت بھی آتا ہے، دین ابراہیمی یہود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم کے دین پہ ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم کے دین پہ. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے مائیگریشن کے بعد 2 بہت بڑے کام کیے تھے. مہاجرین اور انصار کے بیچ میں اخوت اور بھائی چارہ ڈیولپ کیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جو ہے نا، یہ نہیں کہ یہود کو کک آؤٹ کرو، معاہدے کیے کہ دیکھو مدینے کے انٹرسٹ کے لیے ہم سب ایک ہوں گے. اب جیسے جو لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے بے شک مسلمان ہیں، لیکن جب انڈیا پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا تو ان کی یقیناً جس زمین پر رہتے ہیں اسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی میں، اس مسلم تھی لیکن کہاں کی مسلم تھی؟ انڈیا کی مسلم تھی. تو وہ بتاتا تھا بھائی انڈیا پاکستان کے میچ میں پاکستان کا ساتھی بنتا تھا، اور یہ انڈیا کی. اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ کیسا اسلام ہے، کیونکہ مٹی کی محبت برحال موجود ہے. تو آپ نے اسی چیز کو بیس بنایا اور کہا کہ یہود اگر کوئی مدینے پہ چڑھائی کرے، اٹس اے پیکٹ ان بٹوین یو اینڈ آئی، کہ ہم لوگ مل کے کس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دین کو نہیں، مدینے کو. ٹھیک ہے، اب بس اس اعتبار سے یہود کو کیا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ مشرکین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. اچھا، منافقین کی تو جان نکل رہی تھی سردی میں بستر سے باہر نکلنے میں اور جنگوں میں، قحط کے زمانے میں جانا. تو اللہ کے نبی سے پرمیشنز لے کر گھر پلٹ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، فوج اور تھوڑی ہوگی مسلمانوں کی. کم از کم یہ جو جنگ کا معاملہ یہ 27 دن جاری رہا. معاملہ کیسا تھا؟ ابھی صرف آپ جنگ سنیں گے، مجھے تو صرف ابھی آنکھیں کھول کے جنگ پڑھانی پڑ رہی ہے خالی، اور آپ کو صرف سننا ہے. جو لڑ رہے تھے، اور ہر 25 سے 35 دن بعد ایک جنگ سر پہ کھڑی ہوتی تھی ان کے.
پچھلے زخم بھرتے نہیں تھے کہ اگلے زخم ان کے جسموں پہ لگ چکے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی جو مدینے کی خواتین تھیں، بچے تھے، ان کو بنو قریظہ کے حوالے کیا، کیونکہ بیک سائڈ سے انہی کا لائنر نظر آتا تھا اور ان کے گھر کے مردوں کو لے کر ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ ڈسکشنز ہوئی صحابہ کے بیچ میں، ہاؤ ٹو فائٹ، سامنے سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور قحط کی وجہ سے صحابہ کے پیٹ جو ہے نا اندر گئے ہوئے تھے۔ تو ان صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے نکل کے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہمارے فارس ایران میں تو ایسی جنگیں لڑی جاتی ہیں کہ ہم بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے، اس سے ہوتا کیا ہے کہ اچھل کے آنا پڑتا ہے اور اتنی گہری اور چوڑی خندقیں ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اس کو کراس نہیں کر پاتا، مجمع نہیں اترتا، انڈیویجول اترتا ہے، اور انڈیویجول سے کم از کم ایک ہفتہ لگا اور بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی۔ ابھی اگر آپ لوگ ابھی بھی جائیں مدینے میں اور زیارتوں پہ جائیں تو آپ اس روڈ پہ آپ کی جو ہے نا گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اب تو وہاں باقاعدہ ایک روڈ بنا دیا گیا، لیکن دکھایا جاتا ہے کہ اتنے کلومیٹر لمبی جو ہے نا خندق کھودی گئی تھی اور کتنے ہاتھ لمبی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند کھجوریں دی تھی کہ ان کو چوستے جاؤ اور مزدوری کرتے جاؤ۔ ایک صحابی جو ہے نا وہ سنبھل کے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے فاقے کی نا ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ دل کی بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی، میں نا بھوک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے، پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ ایک وجود نا پیچھے نہ گرے، بھاری ہو جائے۔ جیسے جو لوگ ویٹ لوز کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چیونگم چباتے ہیں کہ پیٹ کو لگے کہ کچھ چل رہا ہے منہ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ان کی صحابی کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو آپ نے اپنے کرتے کو نا ایسے رول کیا اور کہنے لگے دیکھو اگر تمہارے پیٹ پہ ایک ہے نا تو میرے پیٹ پہ دو بندے میں۔ کوئی رسول اللہ جو ہے نا ٹینٹ میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی بختر بند گاڑی میں نہیں ہے، کوئی فینسی کنٹینرز میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ جنگوں میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ڈائلاگ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی جنگ میں تھک جاتا تھا نا تو وہ رسول اللہ کی پیٹھ کے پیچھے جا کے چھپ جاتا تھا اور اس سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر۔ یہ شان تھی رسول اللہ کے۔ صحابہ کہتے تھے جو پہلی صف میں محمد عربی کے ساتھ جنگ لڑتا تھا وہ ہم میں سب سے بہادر ہوتا تھا۔ یہاں ہم اپنے قائد بٹھاتے تھے کنٹینر میں اور ماؤں کے بچے سڑ رہے ہوتے ہیں روڈوں کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اتنی سنگلاخ چٹانیں تھیں، آسانی تو نہیں تھی نا کھودنا، اور وہ بھی بھوکے پیٹ کہ شدید سردی میں صحابہ کے ایسے پسینے ٹپک رہے تھے، اور ایسے میں ایک بہت بھاری پتھر آیا تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ نے کہا لاؤ یہ بیلچہ ہم کو دو، ایسے مارا کہ وہ پتھر ایسے ریت کے نا کنکروں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے جاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں روم ایران کے کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آنے والے، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں محلات۔ تو منافقین منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے لو بھائی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اور یہ ہم کو دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ کسرا اور کیسر و کسرا کے ہم کو محلات ملیں گے۔ منافقین کچھ نہیں کرتے تھے جنگوں میں آ کے مگر حوصلہ پست کرتے، مر جاؤ گے، اے یثرب والو واپس چلو، دیکھو 13,000 کا لشکر آ گیا، کیا تم نبی کی باتوں میں آ کے مدینے کو مدینہ طیبہ بنا چکے ہو، واپس چلو۔ پرانا نام لیا، مدینے کا پرانا نام تھا یثرب، یعنی لوگوں کو پرانا دین یاد دلایا۔ بڑا کنٹروورشل جملہ کہا تھا اے اہل یثرب واپس چلو، یعنی واپس اپنے دین پہ پلٹ جاؤ۔ جب ہم بتوں کے تھے کوئی جنگیں لڑنی پڑتی تھی ہم کو، کوئی غزوات میں اترنا پڑتا تھا، کوئی بھوک فاقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بتوں کے نذرانے ہم پیٹ بھر بھر کے کھایا کرتے تھے، تو ان کو راحت کے دن یاد دلائے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیار ہو گئی خندق، تیار ہو گئی، وہاں سے مشرکین آ گئے تھے، 10,000 سے 13,000 کا لشکر تھا، انہوں نے اپنے اپنے کیمپس بنائے۔ یہاں صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے، 25 سے 27 دن محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اچھا اب صحابہ اکرام اور رسول اللہ بہت دور اندیش، فار سائٹڈ پرسنالٹی، آپ دیکھ چکے تھے کہ یہود کی نیچر میں دھوکہ بازی ہے، یہود کی نیچر میں مکر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ پیچھے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہاں سے مشرکین نے چڑھائی کی اور وہاں سے بنو قریظہ جو ہے وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ کیا حال ہوا ہوگا صحابہ کو، جن کے حوالے اپنے گھر والے کر کے آئے تھے وہی بدعہدی پہ آ گئے۔ آپ اور میں نے اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس آیت کو سمجھیے گا، اِذْ جَاءُکُم مِّن فَوْقِکُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُم، تمہارے اوپر بھی چڑھائی ہوگی، تمہارے پیچھے سے بھی چڑھائی ہوگی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، صحابہ پتہ ہے تمہارا کیا حال ہوا، تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل اچھل کے تمہاری گردنوں میں آ گئے تھے۔
یہ محاورے استعمال کیے صرف بتانے کے لیے کہ کیا حال تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے کہ ہائے کیا کریں، سامنے مشرکین اور پیچھے بدعہد لوگ. ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بھرپور رسول اللہ کی مدد فرمائی کہ بڑے دن تک تو کوشش ہوتی رہی کہ چھلانگ مار کے کچھ آتے تھے اپنے گھوڑے سوار کر کے، ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ شدید قسم کی ہوا چلی، شدید ایسی آندھی چلی جو مشرکین کے کیمپس لگے ہوئے تھے نا ان کی ہانڈیاں پک رہی تھی اس میں. سوچے 13,000 کا لشکر، کھانے پینے کا سامان تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست راتوں رات آندھی چلائی کہ ان کے کیمپ اکھڑ کے رہ گئے. آگے ہی تھک گئے تھے 25 دن محاصرے میں، نہ جنگ ہو رہی ہے، نہ مدینے سے ہم اسپیل آؤٹ کر پا رہے ہیں، اور 10,000 کو کھلانا بھی کھانا پڑ رہا ہے. تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے مدد بھیجی اور ایسی آندھی چلائی کہ ان کی جو ڈونگے تھے نا کھانوں کے ہنڈیاں وہ الٹی ہو کے پڑی ہوئی تھی. شدید یخ آندھی چلی. اچھا اس میں ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام لیا. ایک صحابی سے نعیم نام آتا ہے، ان صحابی کا حضرت نعیم بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کا ایمان ابھی تک چھپا ہوا تھا. یہ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ مجھ کو اجازت دیں، میرا ایمان ابھی کسی کو نہیں پتا، کیا میں اس کسی طرح سے مشرکین اور قریظہ کے درمیان بدگمانی اور پھوٹ ڈلوا دوں؟ یہ جنگی چالیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ایکسیپشنل ہیں جنگوں میں، ٹھیک ہے. پیچھے پلٹنا تاکہ تیزی سے آگے آئیں، یہ بھی ایکسیپشنل ہے، ایکسیپٹڈ ہے اسلام میں جنگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ کو ویسے اکڑ کے چلنے کی چال نہیں پسند، لیکن جنگ میں حکم ہے کہ مومن کیسے چلے؟ اکڑ کے چلے، چاہے پیٹ میں فاقہ ہو، چاہے جسم چھلا ہوا ہو، لیکن کیا ہو؟ رو. اسی طرح سے جب طواف کرتے ہیں مرد، شروع کے 3 پھیروں میں رمل کرتے ہیں، چوڑے ہو کے چلنا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہجرت کر کے بڑے کمزور ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نعیم سے کہا کہ جائیں جو کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کر لیجئے. یہ گئے پہلے بنو قریظہ والوں کے پاس، پھر مشرکین کے پاس. بنو قریظہ سے صرف ایک بات کہا کہ تم مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو، میں تمہارے درمیان کا بندہ ہوں، تم کس کی باتوں میں آ کے جنگ لڑ رہے ہو محمد سے؟ جو وہاں سے لڑنے آئے نا 13,000، ان کا اللہ کے نبی سے عہد نہیں ہے میثاق کا. وہ ہار گئے تو واپس چلے جائیں گے. کون پکڑا جائے گا؟ تم پکڑے جاؤ گے. ایسا کرو، مشرکین سے کہو کہ بھائی وہ تو ہار گئے تو واپس چلے جائیں گے، جیت گئے تو بھی واپس چلے جائیں گے، اپنے کچھ بندے تمہارے پاس گروی رکھوا دے. انہوں نے کہا ہاں بات تو بالکل صحیح کی، وہ تو باہر ہے نا، پکڑے تو ہم جائیں گے کہ ہم نے کیوں عہد شکنی کی. وہاں سے مشرکین کے پاس گئے اور جا کے بولا کہ تم بنو قریظہ کی باتوں میں آ گئے، پتہ نہیں کتنے بدعہد لوگ ہیں، پھر جائیں گے اپنے وعدے سے. میں تو ابھی ان کی باتیں سن کے آیا ہوں، وہ ذرا تم پہ بھروسہ نہیں کر رہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان سے کچھ بندے مانگیں گے. تو دیکھنا اگر یہ بندے مانگ لیں تو کس کے باتوں پہ آ رہے ہو تم لوگ. اور ایسے ہی ہوا، جب درمیان میں کانٹریکٹ کی بات آئی اور بنو قریظہ نے کہ بھائی اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھوا دو، کوئی بھی نختب تم تو واپس پلٹ جاؤ گے. تو اسی موقع پہ کیا ہوگی، اللہ کی طرف سے پھوٹ آ گئی. تو ایک دم جب پھوٹ پڑتی ہے تو چیزیں ویسے ہی بکھر جاتی ہیں. پھر اوپر سے آندھی چل پڑی اور ان کے تو اوسان خطا ہو گئے. رات میں 10 سے 13,000 کا لشکر تھا اور جب صبح ہوئی تو کیمپس خالی پڑے ہوئے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا بھائی سخت طوفانی آندھی سے ان کے کیمپس اکھاڑ دیے گئے. آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ ذرا کیمپس کا وزٹ تو کر کے آؤ، کتنی ٹھنڈی ہوا تھی وہاں کہ ان میں سے کوئی ٹک نہیں سکا. وہ صحابی کہتے ہیں میں اندر گیا تو مجھے لگا میں تو حمام میں آ گیا. اللہ کی رحمت، ان کے لیے ماحول گرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اور ان کو یخ آندھی سے بھگا دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں دیکھتے کیا ہے، کسی نے کوشش کی یا نہیں. کوئی اپنا کمفرٹ چھوڑ کے باہر نکلا. ہم کہتے نہیں کوئی ہمارے گھر آ کے ہماری گود میں بیٹھ کے ہم کو قرآن پڑھا دے، ہم بالکل کمفرٹ زون میں پڑھنے کے عادی ہیں. صحابہ نکلے تھے 27 دن 25 دن، صحابہ اعصاب شکن لڑائی تھی. یہ محاصرہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. کسی چوکیدار سے پوچھے سردی کی راتوں میں جو وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا اور گھومتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 25-27 دن بعد کتنا دل چاہا ہوگا نا گھر جائیں، تھوڑا اپنی بیویوں کے پاس جائیں، تھوڑا گھر والوں کے حالات معلوم کریں. رسول اللہ اپنے گھر پہنچے، آپ نے اپنی جو ذرہ تھی اور اپنی تلوار نا ہینگ کی اور ارادہ کیا میں ابھی غسل لیتا ہوں. اتنے میں حضرت جبریل اپنی ٹربن باندھ کے آ گئے. سر پہ کیا باندھتے ہیں؟ پگڑ. بہت سی جنگوں میں آپ سنتے ہیں کہ حضرت جبریل ٹربن پہن کے آیا کرتے تھے. یہ روب ہوتا تھا. مسلمانوں کے تو آج کوئی بیچاروں کے روب ہی نہیں بچے.
تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی دیر ول بی نو اسٹے آؤٹ، آپ بالکل اسٹے نہیں کر سکتے ہیں، آپ بس فریش ہو کے پہنچے میرے پیچھے پیچھے، میں بنو قریظہ پہ آپ کا روک ڈالنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بد عہدی کی ہے، نہ صحابہ گھروں میں ٹکے، نہ رسول اللہ نے اپنا جنگی سامان رکھا، اور اگلے ہی لمحے آگے جبریل نکلے اور پیچھے پیچھے محمد نکلے اور پیچھے پیچھے صحابہ۔ ہم صرف کلاسیں ریگولر لے لینا اور اس کے اگلے دن ہمیں دوبارہ بلا لیا جائے تو چھٹی وٹی نہیں کیا، ہم فوراً چھٹی والی قوم ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا صحابہ نے، نہ احد کے میدان میں کیا، نہ بدر کے میدان میں کیا، نہ خندق کے میدان میں کیا، اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے۔ ہاں، بنو قریظہ سے کیا ہی لڑائی ہونی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بہت سی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ دے رکھی تھی کہ ان کے جو دشمن ہوتے تھے نا، وہ 1 مہینے دور ہوتے تھے رسول اللہ سے، اور ان کے دلوں پہ رسول اللہ کی دہشت بیٹھ جاتی تھی۔ بنو قریظہ کا رسول اللہ نے صرف محاصرہ کیا ہے، اور انہوں نے خود ہی جو ہے نا اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو بیک وقت ایک جنگ نہیں تھی، کتنی جنگیں ہوئی؟ 2 جنگیں ہوئی، ایک مشرکین سے جنگ لڑی گئی اور دوسری مدینے کے اندر جنہوں نے بد عہدی کی تھی۔ تو اب جو میں نے پیچھے ریڈنگ کی ہے، اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کے بارے میں آ رہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ کیوں نہیں آئے منافقین تمہارے ساتھ؟ کیا سمجھ رہے تھے بہت سال جی لیں گے؟ رکو نمبر 2 سے آگے شروع کر رہی ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تحقیق تمہارے لیے رسول کی اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر معاملے میں۔ ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کیسا ہونا چاہیے، ایک سسر کیسا ہونا چاہیے، ایک جرنیل کیسا ہونا چاہیے، ایک قاضی کیسا ہونا چاہیے، ایک معلم اور استاد کیسا ہونا چاہیے، ہر ریلیشن، ایک بھائی کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں سے ایسی پیاری محبت کیا کرتے تھے، اپنی رضائی بہنوں سے محبت کیا کرتے تھے، ایک پڑوسی کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں جو یہ آیت بیان کی گئی ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ جنگی ماحول میں رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہمارے سیرت کانفرنسز میں بہت پڑھی جاتی ہے، دیٹس گڈ، لیکن اس ٹائم رسول اللہ کو ایز اے جرنیل پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایز اے کمانڈر رسول اللہ سے بیسٹ کمانڈر کوئی نہیں ہے۔ تم نے کمانڈ ان چیف بننا ہے تو کس کو اپنے نظر میں رکھنا ہے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے چیف اینڈ کمانڈ ہوا کرتے تھے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کی ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن جوئی لیے پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، یعنی بنو قریظہ نے، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو۔ سعد بن معاذ جو ہیں، اب اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے سیرت سمجھانے کا، جیسے یہود کے 3 قبیلے تھے نا، اسی طرح سے مشرکین کے بھی 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کی دوستی یہود کے ایک قبیلے سے تھی اور خزرج کی دوستی یہود کے ایک قبیلے سے تھی۔ جب بنو قریظہ کو پکڑا گیا نا کہ تم نے وعدے کیسے توڑے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سعد تمہارے قبیلے کی دوستی تھی قریظہ والوں سے، تو بنو قریظہ نے کہا جو سعد ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے نا بس ہمارے حق میں وہی۔ وہ سمجھے تھے کہ سعد بن معاذ کوئی دوستی کا لحاظ رکھیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہو سعد ان بد عہدوں کے ساتھ کیا جائے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ان کے قابل جنگ مردوں کو تو قتل ہی کر دیا جائے اور ان کی عورتیں اور بوڑھے بچے قید کر لیے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سعد جو تم نے زمین پہ کہا وہ عرش کے رب سے بات سے ملتی ہے، یعنی کہ جو رب نے ان کے لیے ارادہ کیا ہے وہی بات سعد تمہاری زبان پہ آئی ہے۔ اسلام میں نا کوئی دوستی اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہے، دینی ہے۔ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا تم نے، جینے کا حق ہی نہیں ہے۔
تقریباً 700 آدمی ان کے قتل کیے گئے تھے. ان کی یہ سٹوری آپ لوگ کو بہت سو کو آج پتہ لگے گی، یہود کو ساری پتہ ہے. یہ جو ہمارے مرد اڑاتے ہیں نا، کہتے ہیں اس دن کا بدلہ لیں گے ہم تم سے، تم نے خیبر میں ہمارے ساتھ کیا، تم نے مدینہ کی وادی میں ہمارے ساتھ یہ کیا. تو ان میں سے بہت سو کو قتل کیا گیا اور بہت سو کو قیدی بنایا گیا. اسی کے اندر ہوئی بن اخطب مارا گیا تھا، کیونکہ یہ آیا ہوا تھا بنو قریظہ، تھا نہیں بنو قریظہ میں سے، لیکن کہاں پایا گیا تھا؟ انہی کے درمیان. یہ تھے حضرت صفیہ کا والد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو پوری رات رسول اللہ ان کو بتاتے رہے، بھائی تمہارے باپ کو اس وجہ سے مارا گیا تھا، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جس سے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بھاگے تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے سمجھے قتل کر دیے گئے، تو گھر کن کے قبضوں میں آ گئے؟ صحابہ کے بنے بنائے گھڑیال جو ہے نا، وہ صحابہ اکرام کے پاس مال غنیمت میں آ گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ترقی کے دن دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ حضرت عائشہ آپ کے گھر کا راشن پانی کیسا چلتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ 3 چاند گزر گئے ہیں، محمد کے حجرے میں چولہا نہیں جلا. تو پوچھنے والا بھی نا ایک دم دہم رہ گیا کہ پھر گزارا کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہنے لگی 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا ہے، ایک گدلا پانی اور ایک کالی کھجور. تو اس قدر فاقہ تھا، اس قدر تکلیف دہ زمانہ تھا. اب جب مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی، دور دور تک مسلمانوں کا روب بڑھ رہا تھا کہ 13,000 کا لشکر ایویں کا ایویں چلا گیا، اللہ تو فرشتوں سے اس قوم کی مدد کرتا ہے. اب مال غنیمت صحابہ کے ہاتھ میں آیا، اور ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹ ایک ٹائم پہ ذبح کیے قربانی کے لیے. یہ وہ وقت تھا جب نبی کی ازواج مطہرات، جو ان کے گھر میں ان کی بیویاں موجود تھی، اور ایک سے ایک گھر کی بیویاں تھیں رسول اللہ کے پاس. حضرت صفیہ بائی سیلف آ پرنسس لیڈی، حضرت جویریہ بنت الحارث بائی سیلف آ پرنسس پروٹوکول، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ. یعنی گھروں کی اچھے گھروں کی بیٹیاں جو ہے نا رسول اللہ کی دلہن تھی، وہ فاقہ دیکھ رہی تھی. ایسا فاقہ کہ کئی مہینے کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. ایک مہمان رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں آیا. آپ نے سوچا اس مسافر مہمان کی کچھ مہمان نوازی کی جائے. اب آپ نے اپنے 9 کے 9 حجروں میں پیغام بھجوایا کہ بولو کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں، اور ہر حجرے سے یہی جواب آیا، اللہ کے نبی صرف پانی موجود ہے. یہ صرف آپ سن سکتے ہیں اور میں سنا سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب فتوحات کا زمانہ آیا تو ان ازواج مطہرات نے یہ چاہا کہ تھوڑا سا ہمارا نان و نفقہ بڑھا دیا جائے. اچھا، ہمارے ہاں منتھلی ہوتا ہے، اس زمانے میں جب آپ نان و نفقہ پڑھتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی سالانہ دیا جاتا تھا، ایئرلی دیا جاتا تھا. اور ازواج مطہرات کو اللہ کی راہ میں دینے کی اتنی عادت تھی، سالانہ ایک دفعہ میں بانٹ دیا کرتی تھی. سالانہ. آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ کی ایک دلہن کے پاس بھیجا، انہوں نے بانٹ دیا، پھر بھیجا، انہوں نے پھر بانٹ دیا، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے پہلے کہ عمر مجھ کو سالانہ مال بھیجے، آپ مجھ کو اپنے پاس ہی بلا لیں. لوگ مال مانگتے ہیں اور وہ مال سے پناہ مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جو مال میرے گھر صبح کی روشنی میں داخل ہوتا وہ شام سے پہلے سارا بٹ جایا کرتا تھا. اس قدر دینے کی عادت تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے کہا کہ تھوڑا سا ہمارا نان و نفقہ یا ہماری وہ کیا کہتے ہیں پاکٹ منی بڑھا دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات نازل ہوگی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. ازواج مطہرات تمام لوگوں کے لیے امہات کے درجے میں تھی. ہم تمام ان کی بیٹیوں کے لیے کون ہے رول ماڈل؟ امہات. اگر یہ ایسی ڈیمانڈ کریں گی تو بچیاں بھی نیچے ڈیمانڈ کریں گی، جبکہ ان میں سے کسی کی ڈیمانڈ برانڈڈ جوڑے کے لیے نہیں تھی. کس لیے تھی؟ زیادہ آئے گا تو زیادہ صدقہ کریں گے. حضرت عائشہ کو تو اتنی عادت تھی صدقہ کرنے کی کہ قرض لے کر صدقہ کر دیتی تھی. جس میں ایک دفعہ ان کے بھانجے نے کہہ دی میری خالہ کو کیا ہو گیا، 1 مہینے اپنے بھانجے سے بات نہیں کی تھی. 1 مہینے کہ تم نے کیوں بولا؟ جس کو دینے کا مزہ لگ جاتا ہے نا ایک بار، وہ دیے بغیر نہیں رہ پاتا. وہ بہانے سے کیا کر رہا ہوتا ہے،
کچھ تو نکل جائے، کچھ تو میری تجارت پکی ہو جائے۔ اس کے پیچھے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاجاً بہت ہی نرم شخصیت، ڈانٹ کے بات نہ کرنے والے، ہاں ڈانٹتے تھے جب اللہ کے حکم ٹوٹتے تھے۔ آپ سینٹر میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو آپ کی ازواج نے گھیرا ہوا، اور کیا بات چل رہی ہے، اللہ کے نبی کوئی نان و نفقہ بڑھا دیں، کوئی ہماری پاکٹ منی بڑھا دیں۔ اتنے میں آگے حضرت عمر فاروق۔ اچھا، اب جب رسول اللہ شوہر کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب صرف رسول تھوڑی ہے، بیویاں لاٹ کس سے اٹھوائیں گی؟ اپنے میاں جی سے ہی اٹھوائیں گی نا۔ تو کسی کی آواز ایسی ہو رہی ہے، کسی کا انداز ایسا ہو رہا ہے، اتنے میں جو نا رسول اللہ ان کو کچھ سمجھا رہے ہوں گے، کنونس کر رہے ہوں گے، اتنے میں حضرت عمر فاروق آ گئے کھنکارتے ہوئے۔ ایسی ساری دلہنیں جا کے پردے کے پیچھے چھپی کہ رسول اللہ کی ہنسی نکل گئی، عمر کیونکہ تمہارا روب کیا تھا، تم آئے تو تمہاری والی بھی گئی اور جو باقی گیدرنگ بیٹھی ہوئی تھی سب کے سب چلے گئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ کہا تھا، دیکھو تم اپنے خاون سے یعنی ہمارے رسول سے وہ تقاضا مت کرو جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تمہیں مال چاہیے تو اپنے باپ سے لے لو نا۔ میرے نبی کو، کیونکہ حضرت عمر تو جانتے تھے کہ رسول اللہ نے رکھا ہی نہیں اپنے پاس، ایک سونے کا چھوٹا سا سکہ بھی رہ گیا تھا نا تو رسول اللہ حالت نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ سکہ بھی دینے چلے گئے تھے اللہ کی راہ میں۔ جب یہ نان و نفقہ کی ڈیمانڈ بڑھی تو رسول اللہ نے 1 مہینے کا ایلا بھی کیا تھا اپنی دلہنوں سے، اس بات کی ناراضگی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایلا کر کے کہاں بیٹھے تھے؟ کسی ہوٹل میں، کسی گرینڈ جگہ پر، ایک چھوٹے سے مسجد نبوی کے بالا خانے میں گئے اور ایک چٹائی پہ اور ایک کھجور کی چھال پہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو خبر پتہ چلی، کیونکہ ان کی اپنی بھی تھوڑی تیز مزاج کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، کہنے لگے کہاں گئے؟ بس وہ تو چلے گئے روٹ کے ہم سے۔ حضرت عمر کے تو اوسان خطا ہو گئے، فوراً بھاگے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کی تو یہ جو مسکولر باڈی تھی اور گورا رنگ تھا رسول اللہ کا، اس پہ نا چٹائی کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنی چادر صحیح کر کے نا بیٹھ گئے۔ اتنا پیارا ادب ہے ہمارے یہاں، بڑے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بولو، لیٹے لیٹے بات ہو رہی ہوتی، آپ بیٹھ گئے حضرت عمر کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی جب چھال دیکھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے کیسر و کسرا کے محلات اور وہاں دربانوں کے حالات دیکھیں، اور وقت کا رسول، بے تاج بادشاہ، اور اس حال میں کہ ان کی چھال چپک گئی ہے اور نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا حضرت عمر کا یہ جملہ، جبکہ کس میں کہا تھا حضرت عمر نے؟ محبت میں کہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے دونوں بھووں کے بیچ میں نا وہ ایک لائن کھڑی ہو جاتی تھی رسول اللہ کی ناراضگی میں۔ آپ نے کہا عمر اس کا مطلب ہے تم ابھی سمجھے ہی نہیں ہو، ہم نے اللہ سے آخرت کا سودا کیا ہے۔ کیسر و کسرا والے بادشاہ تو کیا لے رہے ہیں اللہ سے؟ دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بالکل حضرت عمر کا یہ انداز اچھا نہیں لگا کہ کیوں حسرت کر رہے ہو، ہم کہاں کی سودے کر کے بیٹھے ہوئے اللہ سے؟ آخرت کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ کا جو ہے نا بیویوں سے وقتی سیپریشن بھی کی تھی۔ پھر آیات نازل ہوئی کہ اے نبی جاؤ اور اپنی بیویوں کو چوائس دے دو۔ کیا چوائس ہے ان کے پاس؟ یا تو بھائی رسول کی بیوی بنے تو اس فقر فاقے پہ راضی ہو جائے، یا آؤ ہم ان کو اتنا مال دیں گے، آگے چلائیں گے، حجرہ خالی کریں گے، دوسری عورت لے کر آئیں گے۔ کیا گزری ہوگی جب رسول اللہ پہ آیت نازل ہوئی، اور چھپا بھی نہیں سکتے تھے، اور بیویوں سے محبت بھی بلا کی تھی، چاہت تھی رسول اللہ کو۔ آپ آئے، سب سے پہلے آئے حضرت عائشہ کے گھر، جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے کہ کتنے ٹائم کے لیے جا رہا ہوں؟ 1 مہینے کے لیے، قسم ہوتی ہے یہ۔ سب سے پہلے کس کے گھر آئے؟ سب سے چھوٹی دلہن حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد۔ اتنی بے چین حضرت عائشہ ان دنوں میں کہ کب آئیں گے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ لیکن جیسے رسول اللہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، ہیں آپ آ گئے، ابھی تو 1 مہینہ ختم ہونے میں 1 دن باقی ہے۔ تو رسول اللہ نے ہنس کے بولا عائشہ کبھی چاند 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ انتظار بھی تھا لیکن حاضر جواب بھی تھی۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دے کر بھیجا ہے۔ اور کیا چوائس ہے؟ چاہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ راضی ہو جاؤ انہی حالات میں، اور چاہو تو تمہیں اللہ ایسا بھرپور دونوں ہاتھ بھر بھر کے دے گا، دنیا کی زینت لو، یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ تو فوراً اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہہ دے تو کہنے لگے بات سنو، جلدی مت کرنا فیصلہ، گھر جاؤ، ابو بکر سے مشورہ لو، بھائی سے مشورہ لو، دیکھو وہ تمہیں کیا مشورہ دیتے۔ کیوں ڈر رہے تھے رسول اللہ؟ چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو کوئی غلط محبت تھی نا عائشہ سے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے جس میں میں اپنے ابو سے مشورہ مانگ کے لاؤں؟ اللہ کے نبی مجھے آپ کا ساتھ زیادہ قبول ہے۔ یہ اصل محبت ہے۔ ہر بیوی کا اسٹیٹس نا اب اس کے باپ کا اسٹیٹس نہیں ہے۔ اس کا میاں ڈرائیور ہے تو وہ ڈرائیور کی بیوی ہے، وہ سیٹ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کا میاں ٹھیلا لگاتا ہے تو وہ
ٹھیلے لگانے والے کی. جب تک ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سکھائیں گے نا کہ بیٹا تیرا اسٹیٹس کس کے ساتھ ہے، ہاں اگر شوہر نہیں بنا کے دے رہا ایسا جوڑا، تیری بڑی بہن لا میں بنا دوں تیرا جوڑا، تو ہمیشہ ایسے داماد انڈر اسٹیمیٹڈ رہیں گے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ عائشہ نے کیا چنا، میرا ساتھ، فخر کے ساتھ. پھر حضرت عائشہ نے کہنے لگی بات سنیں، باقی بیویوں کے پاس بھی یہی چوائس ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے سب بیویوں کے ساتھ. کہنے لگے سب کو یہ مت بتا دینا کہ عائشہ نے آپ کو چنا ہے. وہ بیوی والی محبت کہ میں سولو رہوں، میں خاص رہوں. خیر رسول اللہ سب بیویوں کے پاس گئے اور سب نے کس کو چنا، اسے کہتے ہیں اختیاری فخر. اس لیے بھی رسول اللہ کو پرمیشن نہیں تھی ان میں سے کسی کو بھی ڈیورس کرے، کیونکہ انہوں نے اب آپ کا جنت تک کا ساتھ لے لیا تھا. آپ فرماتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ جس دن سے مجھے پتہ لگا ہے نا کہ جنت میں تم ہی میری دلہن ہو، مجھے تو مرنے کا دل چاہنے لگ گیا ہے، کیونکہ یہاں تو جدائیاں ہیں نا، میں وہاں جاؤں گا تو پھر تو ہمیشہ کا ساتھ ہوگا تمہارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سرئی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کے قریب مہیا کر رکھا ہے. معاذ اللہ کوئی دلہن ایسی نہیں تھی کہ فحش کا کام کرتی. ان کو کہہ کر سمجھایا کس کو جا رہا ہے، ہمیں. جیسے پیچھے آیت آئی تھی، انبیاء رسول بھی شرک کریں تو ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں گے. آگے آیت آئے گی، اے نبی اگر تم نے ان کی طرف ذرا سا بھی جھکے تو ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے رگی کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ آیتیں کس کو سنائی جاتی تھی، ہمارے لیے، کہ دیکھو ہم نبی اور رسول کو بھی کوئی ایکسیپشن نہیں دیتے. ازواج مطہرات جتنی خوش نصیب تھی اتنی ہی ذمہ داری ان کے اوپر تھی. وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھی، وہ کس کی بیوی تھی، رسول کی بیوی. ازواج مطہرات کبھی اس چیز سے پریشان بھی ہو جاتی تھی کہ ہم ان کو شوہر کی طرح ٹریٹ کریں یا رسول کی طرح ٹریٹ کریں. ایسا نہ ہو ہم شوہر سمجھ کے کوئی بات نہ مانیں اور پتہ لگا کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کر دی. کتنی مشکل تھا، کتنا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو جیسے جیسے رتبے بڑے ہوتے ہیں بھائی ویسے ویسے پھر ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اگر تم میں سے کوئی فحش کام کرے گی تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اگر نیک عمل کرے گی تو بھی کیا دیا جائے گا، دوہرا اجر، کیونکہ تم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے. نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یہاں سے بہت مضبوط احکامات شریعہ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے دل حیا سے بھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں حیا تھی، زبان میں حیا تھی. ایسے ہی تو نہیں وہ رسول اللہ کی محبوب دلہنیں تھیں. ہم نے پیچھے پڑھی تھی یہ بات کہ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ نبی نیک آدمی ہے تو کیسے سوچا کہ معاذ اللہ عائشہ گندا کام کر سکتی ہے. کیونکہ اگر مرد نیک ہو اور بیوی کسی کی بدکار ہو تو دونوں میں محبت نہیں ہو سکتی، بوجھل ہوتا ہے یہ رشتہ بہت زیادہ. تو کیسے تصور کیا، ہم سورہ نور میں یہ پڑھ کے آئے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے. اور کیا تنبیہ کی جا رہی ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو پہلی بات کیا ہے، دبی زبان میں کسی سے بات مت کرو. یہ نہیں کہا کہ بات ہی نہ کرو، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی بہت ایکسٹریم ہے. گونگے ہو جاؤ، فون پہ آگے جو کوئی مرد ہو تو ہوں کر کے چھوڑ دو. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا دین، کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو ایز اے انسان میں کیری ہی نہ کر سکوں. پیچھے آیت آئی تھی سورہ نور میں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کرو مگر زینت کا اظہار سب کے سامنے مت کرو. ٹھیک ہے، کس کس کے سامنے اظہار کرنے کی اجازت تھی وہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ باپ، شوہر، محرم رشتے جو تھے. یہاں کیا کہا، ہاں بات تو کرنی پڑتی ہے، نہ محرم سے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے پہ کوئی آ گیا، ڈاکٹر کے پاس کوئی جانا پڑ گیا، ایمرجنسی میں کسی مرض سے کمیونیکیٹ کرنا پڑ گیا. لیکن بات کرتے ہوئے سب سے پہلے کس چیز کو لحاظ رکھو، دبی آواز میں بات نہ کرو. کیا ہوتی ہے دبی آواز، لوچ والی آواز. وہ جو ریسیپشنسٹ کرتی ہے کے بعد بات شروع ہوتی ہے. گھر والے سے فون آ جائے، ہاں بولو جلدی بولو میں کام کر رہی ہوں. اور وہی کسی کسٹمر کا فون آ جائے، ہیلو سر السلام علیکم، اور یہ اور وہ. دس از کالڈ لوچ والی آواز. اسلام میں قطعی ایسی آوازیں منع ہے کہ جس میں اٹریکشن ڈیولپ کی جائے. ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک مجبوری ہے، وہ کسی وجہ سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، دیٹس این ایکسیپشن. لیکن میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، شوہر کا فون آئے
تو بالکل جو ہے نا سلطان رائی جیسی آواز نکلے گی. اور اگر شوہر کے دوست کا فون آ جائے، اوہو کیترینا وائس، بالکل آواز چینج. اپنا ہی شوہر کے لاز ایسے بات تو کرو، یہ کیسے بات کر رہی ہے، اتنا میٹھا. ہم لوگ ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے اور وہ آپ کو پتا نا کتنا میٹھا بولتی ہے گوگل نقشے والی، یور ڈیسٹینیشن از آن یور لیفٹ. دیکھ کے ایسا دل کرتا ہے گم ہی ہو جائے بندہ، یہ راستہ ہی بتاتی رہے، اتنا پیارا پیارا بولتی ہے. تو یہ حال ہے کہ غیر محرم سے بات کرتے وقت ہمیں ہماری ماؤں کو بھی یہی تربیت کی گئی، اور ہمیں بھی کہ لوچ والی آواز نہ ہو، ایسی آواز نہ ہو کہ بندہ دوبارہ سے رانگ کال بیک کرے. اور اس ٹائم آواز کے ذریعے کتنا فتنہ ہے تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. غیر محرم عورت کی آواز کا اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے نا، سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں کہ مرد پہ وہ کیسے اترتی، اس کے کتنے سوئے ہارمونز جگا کے بٹھا دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کا گند معاشرے سے ختم کرنا چاہتا تھا. یہ محبتیں جو ہیلو سے شروع ہوتی ہیں نا اور پھر ہیل تک لے جاتی جہنموں تک، تو پہلے ہی کیا آرڈر دے دیا گیا، اے نبی کی بیویوں تم، جبکہ نبی کی بیوی کے دروازے پہ کون آتا ہوگا؟ صحابہ اکرام. امی جان محمد عربی کی ڈنڈی دے دیجئے، امی جان محمد عربی کا یہ معاملہ بتا. تب بھی کیا حکم تھا کہ لوچ والی گفتگو نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمارے پاس اتنے دروس آئے ہیں، جتنی حدیثیں کم از کم 2000 3000 پلس احادیثیں جو امی عائشہ سے ہیں، صحابہ تک کیسے پہنچی؟ پردہ ہوتا تھا بیچ میں، اس وقت صحابہ اکرام ہوتے تھے اور یہاں معلم کی حیثیت سے حضرت عائشہ بیٹھا کرتی تھی. لیکن ٹھیٹ آواز کہ پلٹ کے کسی کا کال کرنے کا دل بھی نہ چاہے. تو آواز میں بالکل نرمی لجائیت نہیں ہونی چاہیے. پہلا آرڈر یہ سمجھ لیجئے. اس ٹائم اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کی مثالیں بیان کروں. ٹھیک ہے، بہن سے لڑ کے بات کرتی ہے، بہنوئیوں پہ لٹک لٹک کے بات کرتی ہے. نہیں، ایسا لہجہ کہ بہنوئی کبھی یہ خواہش نہ کرے کہ اپنی بہن سے بات منوا لو. کیا کہہ رہی تھی تم؟ بہت سنبھل کے، بڑے فتنے والے یہ رشتے ہیں. خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ اپنے گھروں میں ٹک کے رہو. عورت کے لیے سب سے محفوظ ترین مقام کون سا ہے؟ جو ایکسیپشنز آتی ہیں نا اسلام میں، علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، علم کے سفر کے لیے جانا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، پلس ضرورت کا کچھ سامان جو لینا ہے اس کے لیے جانا پڑتا ہے. اور کس لیے جانا پڑتا ہے بھائی ضروری والا؟ اللہ کی کائنات کو. جی، سیرو فی الارض، اے نبی کہو ان لوگوں سے میری زمین پہ چل پھر کر تو دیکھے. تو یہ نہیں کہ آدمی مری جائے گا اور ٹی وی پہ مری دیکھے گی، نہیں، کسی کے ریسورسز ہیں، جائیں دیکھیں اللہ کی کائنات کو. بٹ اس کے ساتھ شرطیں ہیں، پردہ ہو، محرم کا ساتھ ہو، اور مقصد کیا ہو کہ اللہ کی کائنات دیکھیں تو ہم کو پیدا کرنے والا تو یاد آ جائے. صرف سیلفی مقصد نہ ہو. کراچی میں تو کوئی جینس نہیں پہننے دیتا، بس وہ پہاڑیوں پہ جا کے اپنے پسند کے کپڑے پہنے، ڈنگی ڈونگی تصویریں بنائے اور واپس آ جائے. مقاصد کی وجہ سے عورت نکلتی ہے، اجازت ہے اس میں، بالخصوص علم کی راہ میں کھپنا. جس کو گھر میں مل جائے علم کی سہولت، دیٹ سو گریٹ. ٹیوٹر رکھ لیجئے، فیمیل ٹیوٹر رکھ لیجئے. نہیں ملتا تو علم کے لیے جائیں، علاج کے لیے جائیں. اس کے علاوہ بہن تم جا رہی ہو شاپنگ میں، میں بھی بیٹھ جاؤں رکشے میں، ونڈو شاپنگ، ایویں والی شاپنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سب سے محفوظ مقام کیا رکھا ہے؟ اس کا گھر کو رکھا ہے. وقرنا فی بیوتکن. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے عورتوں کو حکومتی ذمہ داریاں نہیں دی جاتی ایک اسلامی معاشرے میں. اگر آج پاکستان کو اناؤنسڈ کر دیا جائے ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو یہاں مریم نواز جیسی خواتین آپ کو نہیں دکھی، چاہے وہ بندی کتنا ہی اچھا کیوں نہ کام کرے. اسلام میں حکومتی ذمہ داریاں عورت پہ نہیں دی گئی ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی حکومت آ جائے اس وقت زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہوگا. میں بس کہنا نہیں چاہتی، کتنے لوگ تو صرف مریم نواز کو صرف دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کرتے ہیں اس ٹائم. بھائی اتنا گلاس اسکین ہے، کیا کون مانے گا نانی ہے. اب تو مریم نواز چھوڑو، مریم اورنگزیب بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میدان. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب تو آپ یہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہو میرے میاں جی کو نا خبریں سننے کا بہت شوق ہے. نہیں بھائی، خبر نامے سنانے والی کو دیکھنے کا بھی بہت شوق ہوگا کہیں نہ کہیں، کیونکہ اتنا حسن پھیلا دیا گیا ہے. جو آج نیوز اینکر ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ڈرامے کے کاسٹ میں آئی ہوئی، اتنی جو پیاری تھی.
پھر نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ صرف IPL دیکھتے ہیں اور PSL دیکھتے ہیں. نہیں جی, IPL اور PSL کے بیچ میں جو مجرا لگتا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا چھکا چوکا لگنے پر. کس قدر فتنہ ہے. میں نے اس لیے کہا تھا سورہ نور کا جوڑا سورہ احزاب ہے. کہاں کہاں اہل باطل کو پتا تھا روکھا روکھا میچ دیکھ رہے ہیں, یہ تو انسان کے بچے بن جائیں گے. اس میں اتارو عورتیں اتارو, ہر تھوڑی دیر بعد ہر چوکے پہ اتارو, ہر چھکے پہ, اور کیا پہنا کر کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے سب سے محفوظ مقام ان کا کیا ہے بھائی؟ گھر. قرن فی بیوتکن. اس والی آیت پہ نا ہماری ماں عائشہ بہت روئی تھی ایک دفعہ. جنگ جمل کا نام سنا ہے کبھی؟ تاریخ کا ایک بہت ہی گرے پیپر ہے وہ. خود کی اور بھی لوگ مرتبہ کے رقم کی چیز میں چاہیے یہ اللہ سے ہم کیسا ہے کبھی حضرت اللہ جو ہے آتے ہیں جی کا اور بھی ہے تو سے بڑی ہے پولا کو ایک بھائی موضوع نے اسی والا رشتہ اپنی بس کا پھر اگر اس والا سب اور اس کی پولا بات نہیں سنا تو کہہ رہا ہے کھانے رہا یہ چیز آپ یہ سب دور دور ہے اب اس میں بدلی چیز کرتے ہیں وہ تو ذکر سے لے آپ کو یا تو کارڈ لگا کہ سے لگا ریزرویشن لائک تو بھی ہمارے کس کو سب کھاتا کہ سب بڑا طریقے سے شکل جاتے نکل اگر نہیں لگنا ہے مشکل نمبر کی میرے پیچھے زاول ہے پر بھارت میں مطلب یہ یہ ہے کھانا جو تو کوئی نہیں بات ہے وہ کا ایک رشتہ دار چاہیے تو اور میں بھی تو ہم بات کریں لائن عدالت کیا زیادہ دن رسول اللہ درست ہم آپ کی شخص میں توڑائی نہیں بھی ہے جو کسا کی چیز پانچ سال کو بھی کے اس وقت والے رسول میں تیرا تمہیں وہ پڑھ کے بتا اس کے دے جو اب سے چکلا تے پہ کرنے کیوں یہ جو بھی سیش میں ہم وہ سب میں ما بھی جائے اللہ چیز اس کو ہم اس سے پتہ نہیں تو رسول اللہ سب سے سب کو اس جہاں تو یہ جب پر زرا کے بلندے اور نیچے چھوڑا مائنڈ بہت اگر کوئی نہیں تو کہ ہاتھ دی دو ہاتھ سوئی چلتے ان سے تھا ایک پہ آگے نکل جو اب ڈائریکٹ کھتا جو ہوگا دو میں چیز کے نا شب کی آندھی کے اور مروان رس کی ایک شوت ہے یا کرتا ہے کوئی قوت کو نظر شفر الس جب کہ میں تو کا پوچھی کی مانی پہ ایک مرتے بھی نہ کسی دیش میں جی نہیں سے اللہ اپنا بنا ایک دل ہے دنیا میں اتنا تشی اور رپورٹ ہم کرتے ہیں مار کے جو فضل ہے اللہ جی کی ان کے اعتماد یو اس ون کال جائے ہم لوگ دو بطول لگا کو چلو اس کی بڑی ہے نبی کی جب بھی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسو طلب کے تو میں کافی بہتر یہ نہیں باقی سے اللہ کا جی کم بعد کے لوگ ہر کا شما میں لکھنے سے رہنے کے مجھے شہر تک مغرب تک کے تو لو اللہ سپر یا اللہ ہم کیا سن اللہ کا بعد کو کی یہ بیٹھ والوں یہ تک حکومت کے بعد پورا سے روش تستہین پر مکہ میں ہے اور میکرو انسٹال کے رئیس تلفی زیادہ بھی نے اس کا ان اب کے لوگ ہیں اور شب شاک اور کے لیے
اور بنا سجا بنا شہر کرتے ہیں درس کے گھٹے سے کا شہر بسن ہوتے ہیں ستار جاری والا کا چوچا کی شبد دو ملندا بڑے ہاتھ صلی علی ایک میں گول پٹا ہائی سلام کوئی پور مرتے مال یہ سبھی سلام مل تم بھی جیم ود اڈل میں میں ہوں نے نظام اور وہ زیادہ کو ہے تم اللہ رزق ہے ٹھیک ہے جس بھی کی نسیم ارت نہ کسی کے خوشی کا دے جائے باتیں میری میں وہ اپنے لیے اچھا ہوا سو خیال میں نہیں لیکن قسمت کیوں آپ کی لیکن ہماری بہت ہی بھی ارے دل دیا جاؤں میں ان تیرنگ ایسا کی وقت بچے کا مطلب میں ضرور جہادین کو بہت ابھی بھی کوشش تو سال تو کہ چاہے لیکن کا جائے سر سکت کی مجھے سب لگا صحیح بنی سے نہ چاہیے کو بات میں تو تصویر دی کہ ہم وہ پھر جواگی بات کے ان جی بھنڈولے اور مانے چاہیے جو کام علاقے دو میں کئی یونٹ یو کی سوئی ہے نے وہ کی وہ کر بے یہ بلی تعریف چاہیے بڑی لگ تو جو بت یو کے کو ہمارے بات تو بھی چورو کر اس کا تو دلی میں اور میں فقیر ہے کہ آیا سے ہٹ رہی ہے کہ نو بھی اور دے پر انا کے لیے اور بے نو بسال لے بھی رسمی نیو اور جی اور دے کے کر جاتا ہے اپنی الرحمت ہے بتاتا ہے شو پڑتی ہے دے چو ہم ہی اس نہ ادھر آتا ہے ہے میں بھی ہے کہ کی فٹ نے تو پہلا لا کو چنو اس کی منتر چلتے کر چڑھی سیکشن کا یہ سب اب ٹھیک ہے جو بھی بھی ہے کہ میں دیکھ سکتی ہے اور تب تک آن لائن اور نہ جو سپورٹس پڑھتی نہ پڑھ کیا میں تے بھی اپ کو لسن تھی چاہے کہ سام نہ وہ وہ من پہلے بھی بھائی ہم کا تو پھر میں بھی پر سے ہوتی ہے جڑے جو چلی ہے سو لی تو کچھ کڑی کا ہے کہ کال یہ کہ اپنا کے لیے کر کے بشر ہے تو جو ہے پر جائے مومن اللہ جو سے کہ نہ بھی ہم ہے مواد سے کی سمجھ کہتے ہیں اور اٹھا نہیں میں رسول دین اور حساب تاش علی بھی یہ سے نہ سورہ کے گھر مار شتے بھی وان بترو اور میں شیل کو زیل میں کی وہ پڑ گئی ربی نے کم پر بریک بس ابھی اگر ایک اور نہ کر دی ایکسل سپیک ایڈ دے چلی جو کی کیا رس میں تو چاہنے ہو نہ مرد بول پڑے کہ بھی ہے جب نہیں جائے بہت اس کے تمام تے دیکھ کیوں کرتے کیوں بھی بڑی بات پڑھائی نو پروجیکٹ کیوں تو بڑے ایک سے بھی جس نے کو لو جدا ہم تل بتو مالا مالو اور رو ما کر سو اور اپنے نام سے نہیں اندر اس ان رو پہ نے دس سال سے ہم تھامے کے الف اور شو دے مو میں ہم کے سس کو ہے نے ایک دن میں اور ایک سے آپ کی بات نہ تو نے اسلام اس